على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليك يا الله. اہم ترین آیت آ رہی ہے سورہ نور کی، اس کا نام ہی ہے آیت نور، اور زبردست معانی اور مضامین اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ جس کا میں پہلے ایک مختصر سا خلاصہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد آپ آیت دیکھیے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک بات سورہ ہود میں 3 مقام پر آئی تھی کہ جس کو پروردگار نے فطرت سلیمہ دی ہے، علی بینۃ من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر قائم ہے، ایک بینہ پر قائم ہے، پھر اس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ وہ جو بینہ، وہ دلیل ہے انسان کا فطرت سلیم، اس کی طبیعت سلیمہ، جو اس کو اللہ کی توحید سے جوڑتی ہے، جو اس کو اللہ کے دین سے جوڑتی ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک روشنی ہے انسان کے اندر، اور حالات کے تحت انسان اس روشنی کو بجھا دیتا ہے، کبھی بے حیائیوں کی نظر کر دیتا ہے، کبھی اور گندی باتوں کی نظر کر دیتا ہے۔ اگر یہ روشنی زندہ رہے، صحیح سلامت رہے، تو پھر اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کسی تاکچے میں چراغ جل رہا ہے۔ پھر جب اس کو وحی کی روشنی ملتی ہے تو یہ روشنی دو چند ہو جاتی ہے۔ جو بات انسان سوچ رہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، وحی سے آ کر بتایا جاتا ہے کہ ہاں بالکل یہی ہونا چاہیے، اس کائنات کا مالک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر نور علی نور، پہلی روشنی کے اوپر یہ دوسری روشنی آ جاتی ہے۔ پھر بندے کا دل ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک تاک ہے، اور اس میں فطرت سلیمہ کا یہ چراغ رکھا ہوا تھا، جس میں اللہ کی وحی کی روشنی کا تیل پڑا، پھر وہ روشنی جلی، دو چند ہو گئی، اور پھر اس کے اوپر اگر اخلاق اور کردار کا شیشہ چڑھا ہوا ہو تو اس روشنی سے پھر ساری دنیا منور ہوتی ہے۔ اس کے اندر کا نور، چہرے کا اندر کا دل کا نور اس کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھ کر یہ ہزاروں لوگوں میں اندازہ لگا لیتے ہیں تو مسلمان ہے، غیر ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اندر کا نور چہرے پر آ گیا، اور جب اس نور کو بجھا دیتا ہے انسان، اندر بھی ظلمت باہر بھی ظلمت، پھر وحی کے نور سے بھی محروم ہوتا ہے، پھر اس کے چہرے کے اوپر بھی اندر کی تاریکی چھاتی ہے، یکادون یسطون علیہم۔ پھر اگر اس کو نور کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ اس کے بجھانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کی مثال اس الو کی سی ہو جاتی ہے جس کو روشنی پسند نہیں رہتی بلکہ اس کو اندھیری پسند ہوتی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا یہی نور، اس کی قدرت سے اسی سے ساری کائنات جگمگا رہی ہے۔ اسی نے سب کو روشن کیا، اسی نے سب کو حیات بخشی، اسی نے سب کو زندگی بخشی۔ آسمانوں میں بھی یہی روشنی، زمین میں بھی یہی روشنی، اسی سے ساری کائنات منور ہے۔ اللہ کی دی ہوئی روشنی، روشن کرنے والا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اور نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، مراد ہے آسمانوں کو اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے، ان کو منور کرنے والا ہے، ان کی سب روشنی اس کی دی ہوئی۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال کمشکاۃ،
جیسا کہ ایک تاکچہ ہے. تاک سمجھتے ہیں جو ایک طرف سے بند ہو ایک طرف سے کھلا ہو، جیسے یہ سامنے آلہ کھیرا ہم کہتے ہیں اس کو، ایسا. کمشکات فیہا مصباح، ایک تاکچہ ہو جس میں چراغ ہو. جب ایک طرف سے بند ہو تو روشنی سامنے پڑتی ہے تاکچے میں سے. المصباح فی زجاجہ، پھر وہ چراغ ایک شیشے میں ہو، کیونکہ بغیر شیشے کے روشنی کم ہوتی ہے اور شیشے سے روشنی بڑھ جاتی ہے. اور پھر شیشہ جتنا صاف ہوگا اور جتنا بڑا ہوگا اتنی روشنی اور پھیلے گی. الزجاجۃ کأنہا کوکب، اور شیشہ ہے گویا کہ وہ ستارہ ہے، ایسا چمکتا ہے. شیشہ خود چمکتا ہے، ذرا سے اس کے اوپر لائٹ پڑی وہ اور چمکا. دریٌ، ستارہ ہے. دریٌ، موتی ہے گویا کہ ستارہ ہے. دریٌ یعنی ایک موتی ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، موتی ہے. یہ اس کے اوپر جو شیشہ چڑھا ہوا ہے، یہ شیشہ اتنا چمکتا ہے جیسے کہ وہ چمکنے والے موتی جن کو بڑے بڑے شاہان، بڑے بڑے بادشاہ اپنے محلوں میں رکھتے ہیں، کروڑوں کے اربوں کے وہ موتی ہوتے ہیں کہ پورا محل اس سے جگمگا رہا ہوتا ہے. اور وہ ایک ایسا ہیرا، ایک ایسا پتھر ہوتا ہے، نہ وہ کبھی گھستا ہے، نہ اس میں کبھی دراڑیں پڑتی ہیں، نہ اس کی کبھی عمر ختم ہوتی ہے. جب تک کائنات ہے تب تک رکھا ہوا ہے، اسی لیے تو اس کی قیمت ہے. دریٌ گویا وہ موتی ہے. اور اس شیشے کے اندر جو چراغ ہے، اس چراغ کا جتنا تیل صاف ہوگا اتنا زیادہ صاف جلے گا. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یوقد جلایا جاتا ہے اس کو، من شجرۃ ایسے درخت سے. درخت سے مطلب درخت کے تیل سے آگے آ رہا ہے. مبارکۃ جو درخت برکت والا ہے. زیتون یعنی وہ زیتون کا درخت ہے. اور زیتون میں بھی سب سے اچھی کوالٹی کی زیتون وہ ہوتی ہے جو پہاڑ کے دامن کے ساتھ ایسے نہ لگی ہوئی ہو کہ چڑھتے ہوئے سورج کی دھوپ اس پر نہ لگے یا اترتے ہوئے سورج کی دھوپ نہ لگے. سب سے قیمتی وہ ہوتی ہے جو بیچ میدان میں ہو، چڑھتے ہوئے سورج کی بھی لگے اور اترتے ہوئے سورج کی بھی لگے. یا لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ زیتون مشرق کی جانب ہے نہ وہ مغرب کی جانب ہے. اور اب اس کا تیل کیسا ہے؟ یکاد زیتھا یضیء، اس کا تیل اتنا صاف ہے، یکاد ایسا لگتا ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء جل جائے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ ابھی ٹچ بھی نہ کرے. آگ ذرا سی ایک پٹرول اتنا تیل جلنے والا اس کا. یہ اندر کا تیل انسان کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس کی فطرت سلیمہ اور اس کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی وہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یہ آنے والی اللہ کی طرف سے آگ. جو اس کی فطرت سلیمہ تھی، جو پہلے سے سمجھتی تھی کہ دین ایک ہے، اللہ ایک ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ اس کی فطرت سلیمہ اتنی صاف ایسی روشنی اور اوپر سے وحی کی روشنی. نور علی نور، یہ روشنی بالائے روشنی، روشنی پر روشنی. یکاد زیتھا یضیء، اندر کی روشنی اتنی کہ خود جلے، اوپر سے وحی کی روشنی. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہ ہے پروردگار آسمانوں کو منور کرنے والا، زمین کو منور کرنے والا. یہدی اللہ لنورہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی روشنی کے لیے من یشاء، جس کو چاہتا ہے. یہ بہت آسان سی بات جو میں نے فطرت اور وحی کی بات کہی، نور علی نور. بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ اخلاق اور کردار جو انسان کو پروردگار کی طرف سے خزانہ غیب سے ملتے ہیں وہ اس کا اپنا نور، اس کے اوپر نبوت کا نور، تو نور علی نور. اور بعض نے کہا کہ یہ مثال بطور خاص رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن پہلی بات
ایسی رہے گی جو آپ کو ایک دم سمجھ میں آ جائے گی۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے اپنے مثالیں جس سے وہ بات سمجھتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آسمانوں کو منور کرنے والا اللہ، زمین کو منور کرنے والا اللہ۔ اب جس کو اپنے دل کو منور کرنا ہو اس کو اپنے مالک کی محبت بٹھانی ہے دل کے اندر، اور جس کے دل میں اپنے مالک کی محبت ہوگی وہ اپنے مالک کے احکام کو پورا کرنے کے لیے بے تاب رہے گا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، فی بیوت ایسے گھروں میں، اس کا تعلق کس سے جڑا؟ نور علی نور فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے دین کی یہ روشنی، یہ وحی کی روشنی کہاں ملتی ہے؟ فی بیوت ایسے گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع جن گھروں کے لیے اللہ نے اجازت دی کہ ان کو بلند کیا جائے۔ مسجدوں کو بلند کرنے کی اجازت ملی، باقی جتنے گھر پست ہوں اتنے اچھے، بلند کرنے کی اللہ نے اجازت دی، ان کا مرتبہ بلند کیا جائے، ان کا تقدس بحال کیا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ نے حکم دیا کہ نام لیا جائے ان گھروں کے اندر اللہ کا، اسمہ اس کا نام۔ لیکن اس پر ایک اشکال اور اس کا جواب، ان گھروں کے اندر جہاں اللہ کے دین کی روشنی ملتی ہے اللہ کا نام کون لے گا؟ آج تک جتنے بھی مذہب کے نام پر گھر تھے، جو مذہب کی پہچان تھے، وہ تو مذہبی قسم کے لوگ آباد کرتے تھے۔ چرچ صرف فادروں سے آباد ہوتے ہیں، مندر صرف پنڈتوں سے آباد ہوتے ہیں، اور گردوارے صرف گیانیوں سے آباد ہوتے ہیں۔ اس دین کے اندر تو روحانیت ہے نہیں، اس میں تو کچھ ایسے لوگ ہیں نہیں جن کو مذہب کے نام پر چھوڑ دیا جائے کہ جاؤ تم بس مذہب کے کام کرو، تمہارے کام ہم کر لیں گے، اور ہماری طرف سے مذہب کے تمام فرائض تم انجام دے دو اور ہمارے گناہ بخشواتے رہو۔ ایسا اس دین میں ہے نہیں۔ تو کون اللہ کا نام لے گا ان گھروں میں؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح کرتے ہیں ان گھروں کے اندر اللہ کی، بالغدو بھی، صبح بھی، والآصال اور شام کو بھی۔ کون تسبیح کریں گے؟ رجال، پہلے تو فرمایا تم سمجھتے ہو کہ ان گھروں کو آباد نہیں کریں گے، صبح و شام آباد کریں گے، ان کو آباد کرنے والے ہوں گے۔ کون آباد کریں گے؟ رجال، کچھ مرد ہوں گے۔ اور یہ لفظ آگے بھی آ رہا ہے سورہ احزاب میں، جب لفظ رجال کا آتا ہے تو اس میں رجولیت اور اس میں ہمت اور اس میں شجاعت کا مضمون ہوتا ہے۔ کون آباد کریں گے؟ کچھ باہمت قسم کے لوگ ہوں گے اور مرد ہوں گے، عورتیں نہیں ہوں گی۔ یہ تو اب لایا جا رہا عورتوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کیا فرمایا تھا کہ جو نماز کو اپنے گھر میں پڑھے وہ مسجد سے بہتر، جو گھر کے اندر پڑھے وہ صحن سے بہتر، اور جو گھر کی کوٹھڑی میں اندر جا کر کے پڑھے وہ گھر کی تمام نمازوں سے بہتر۔ ان کو آباد کرنے والے کچھ مرد ہوں گے، مگر یہ مذہب کے نام پر چھوڑے ہوئے لوگ ہیں نہیں، تو یہ کیسے آباد کریں گے؟ لا تلہیہم تجارت، ان کو غفلت میں نہیں ڈالے گی تجارت، گویا یہ تجارت کرنے والے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، ملازم لوگ ہیں، پیشہ ور لوگ ہیں، کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، دھرم کے نام پر چھوڑے ہوئے لوگ نہیں، لیکن ایسے باہمت ہیں۔ لا تلہیہم، غفلت میں نہیں ڈالتی ہے ان کو تجارت ولا بیع، اور دوسرا خرید و فروخت کاروبار، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں اور نماز قائم کرنے سے نہیں۔ یہ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں ان گھروں کے اندر، اور اتنا کاروبار ہے، تجارت ہے، مگر مال کی محبت ان کے دلوں میں نہیں جاتی۔ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادا کرنے سے، تجارت، کاروبار، ملازمت، کوئی چیز ان کو روکتی نہیں ہے۔ ایسی ان کے اندر اسپرٹ کہاں سے آ گئی کہ یہ اس طرح بے نیاز ہو کر کے اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی چیز ان کے پاؤں کا بندھن نہیں بن سکتی، ان کو اللہ کے دین سے روک نہیں سکتی۔ ان کے اندر یہ طاقت آئی کہاں سے؟ جواب، یخافون، ڈرتے ہیں، یومن، ایسے دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں پلٹ جائیں گی نگاہیں، جس میں پلٹ جائیں گے دل،
جس میں نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ، اور دل اڑ رہے ہوں گے۔ اسی مضمون کو یہاں فرمایا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، جس میں نگاہیں پلٹ جائیں گی، جس میں دل پلٹ جائیں گے۔ اس دن سے ڈرتے ہیں، وہ ڈر ان کو دکان میں بیٹھنے نہیں دیتا ہے، وہ ان کو مسجد میں لاتا ہے۔ کاروباری لوگ ہیں، ملازم پیشہ لوگ ہیں، یہ مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اس دن کی قیام کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دن کیوں آنے والا ہے؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے پروردگار ان کو ان اچھے کاموں کا جو انہوں نے کیے ہیں۔ اگر یہ دن نہیں آئے گا تو بدلہ کیسے ملے گا؟ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور پروردگار ان کو اور زیادہ دے اپنے فضل سے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اللہ اکبر، الاشیاء تعرف بأضدادها، اس نے کیا سوچ کر کہا تھا کہ چیزوں کو پہچانا جاتا ہے ان کے ضد سے۔ روشنی اندھیرے سے پہچانی جائے گی، نور ظلمت سے پہچانے جائے گی۔ جب تک اندھیرا نہ ہو تو روشنی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ دل کے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہے اور اس کے اوپر جو وحی کے مسلسل رہنمائی ہو رہی ہے وہ نور علی نور ہے، جو دکاندار کو دکان میں نہیں بیٹھنے دیتا، مسجد کو آباد کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جن کے دل کے چراغ بجھ گئے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ نہ ان کو دیکھو پھر یہ ملیں گے۔ اندھیرا روشنی سے پہچانا جاتا ہے، روشنی اندھیرے سے پہچانی جاتی ہے۔ اندھیرا دیکھو، والذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کیا جنہوں نے، اعمالهم، ان کے اعمال کسراب، وہ ریت کے ڈھیر کی طرح ہیں۔ سراب، وہ چمکتی ہوئی ریت جس کو دور سے آدمی دیکھے تو چلمل چلمل چمکتی ہوئی ایسے لگتا ہے جیسے کہ پانی۔ بقیعۃ، جو ایک چٹیل میدان میں ہے، یحسبہ الظمآن ماء، گمان کرتا ہے اس کو پیاسا انسان کہ وہ پانی ہے۔ اور صحرا میں سفر ہو رہا ہے، اچانک اس نے دیکھا دور سے ایک جگہ چلملاتی ہوئی ریت، اس کو لگا پانی ہے، بیچارہ ریت میں اٹھتا گرتا وہاں پہنچا۔ دیکھیے ایک پہلے سے پیاسا ہے، پھر جب ریت کا ریگستان میں سفر کر کے آئے گا تو اس کا پیاس کا کیا حال ہوگا، لیکن جب وہاں پہنچا حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا اس نے اس کو کچھ نہیں پایا، وہاں پانی تھا ہی نہیں، تو ریت کا ڈھیر تھا۔ ووجد اللہ عندہ، اس نے وہاں اللہ کو پایا۔ اللہ کو پایا کا مطلب وہیں موت آ گئی، اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ فوفاہ حسابہ، اس نے اس کا پورا حساب لے لیا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ آپ کہیں یہ تو اندھیری نہیں بتائی گئی، اندھیری اب آ رہی ہے۔ اصل میں پہلے نتیجہ بیان کیا کہ جس کے اندر کا چراغ بجھ گیا ہو اس کے وہ کام جو بظاہر لگتے ہیں کہ اچھے کام ہیں وہ بھی ریت کے ڈھیر سے زیادہ نہیں ہیں۔ غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، بیواؤں کے نکاح کرانا، بیواؤں کی دیکھ بھال کرنا، سڑکیں بنانا، پل بنانا، یہ ریت کے ڈھیر ہیں بغیر چراغ کے۔ جب چراغ نہ ہو جی، او کا ظلمات، یا ایسا ہے کہ ان کی مثال ہے اندھیریوں جیسی۔ اب یہ او میں مراد معنی میں لے رہا ہوں کہ بلکہ ترقی کرو اب، تو ان کے اندھیرے کی مثال یوں سمجھے، او کا، یا ان کی مثال ایسے ہے، ظلمات، اندھیریاں ہیں، فی بحر، سمندر میں، لجی، جو سمندر بڑا گہرا ہے، یغشاہ، اس سمندر کو ڈھانپ رکھا ہے، موج، پانی کی لہروں نے، من فوقہ موج، اس کے اوپر پانی کی لہریں اور نیچے لہریں، پھر اوپر لہریں، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہیں، اس کے اوپر بادل، کالے بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، وہاں تھا نور علی نور، روشنی پر روشنی، اور یہاں ظلمات فوق بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں بعض کے اوپر۔ کس قدر اندھیرے ہیں؟ اذا اخرج یدہ، جب وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، قریب نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ سکے۔ جس کے دل کا چراغ بجھ گیا ہے یوں سمجھو کہ وہ سمندر کی گہرائی میں چلا گیا، یہ تو بغیر چراغ کے تھا، اور پھر وہی کی روشنی سے محروم ہو گیا، تو اندھیروں پر اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، نفرت و ضد کے اندھیرے،
قومی حمیت کے اندھیرے ان کے بیچ میں پڑا ہوا ہے، اس قدر اندھیرے، ہاتھ نکالتا اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا ہے، لم یکد یراہا، قریب نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ کو دیکھ سکے، تو پھر ایسے آدمی کو کہاں سے روشنی نصیب ہو جائے گی؟ وَمَن يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور وہ آدمی جس کے لیے اللہ نے روشنی نہیں بنائی، فَمَا لَهُ مِن نُور، اس کے لیے کوئی روشنی ہے ہی نہیں۔ اس کی تفسیر بعد کی 2 آیتوں کی یوں بھی کی گئی کہ جن کا چراغ بجھا ہوا ہے ان کی 2 مثالیں ہیں۔ اصل میں ان کے 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کے دل کا چراغ بجھا ہے، آخرت پر یقین نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، لیکن کچھ تھوڑی سی اللہ کی محبت کچھ نہ کچھ باقی ہے، جس کی وجہ سے کچھ پن کرتے رہتے ہیں، کچھ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، کبھی بھنڈارا کر دیا، کبھی سبیل لگا دی، کہیں کنواں لگا دیا، یہ تھوڑے تھوڑے کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کے بغیر، ایمان کے بغیر، دل کے چراغ کے بغیر یہ ایسے ہیں کہ جیسے ریت کے ڈھیر، ان اعمال پر کچھ ملنے والا نہیں۔ ایک ان کا دوسرا طبقہ ہے، سود خور، شرابی، چرسی، مال میں ڈوبا ہوا، دولت بے تحاشا، اب اس کو دین کی بات کہتے ہیں، وہی اللہ ایک ہے، قیامت آنی ہے، کتنے ہے قیامت؟ کہاں ہے قیامت؟ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، مجھے تجھے نظر آتا ہے، کدھر آ رہی ہے قیامت؟ اور مرنا ہے تجھے، مریں گے تو دیکھ لیں گے، وہاں جب جائیں گے وہاں دیکھیں گے وہاں کیا ہو رہا ہے، کب مار رہے ہیں، ہمیں تو دیکھا نہیں کسی کو مرتے ہوئے۔ یہ ہے جس کے دل کا چراغ بجھ گیا ہو، نور علی نور، اور ظلمات بعضها فوق بعض، نور ملتا ہے مسجد میں، اور مسجد کو آباد کرتے ہیں کچھ ہمت والے لوگ، کاروبار کرتے ہیں، مگر کاروبار ان کو دکان میں بیٹھنے نہیں دیتا، کیوں؟ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں اور دل پلٹ جائیں گے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، یہ انسان ہی کا حال ہے کہ وہ اپنے اندر کی روشنی کو بجھاتا ہے، دل کے چراغوں کو گل کرتا ہے اور اندھیروں میں بھٹکتا ہے، ورنہ کائنات کا ہر ذرہ اپنے مالک کی محبت لیے ہوئے ہے اور اس کو پہچانتا اور اس کی تسبیح کرتا ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، یسبح له من فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کرتا ہے ہر وہ شخص، اسی کی طرف تسبیح کرتی ہے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، اور مخلوق، والطیر صافات، اور وہ پرندے بھی جو صف باندھے ہوئے ہیں، یہ جب پر پھیلائے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں فضا کے اندر، پر پھیلا کر تم سمجھتے ہیں کہ یہ کھڑے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تجھ سے نہیں نماز پڑھی جاتی، کل قد علم صلاتہ، ہر ایک کو اپنی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے، وہ تسبیحہ، اور اپنی تسبیح کرنے کا طریقہ معلوم ہے، وہ اپنے طریقے کے مطابق نماز بھی پڑھ رہا ہے اور تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، ہر ایک چیز تسبیح کر رہی ہے۔ یہ بات پیچھے بھی آئی تھی، ابن کثیر ایسے موقع پر زبردست کلام کرتے ہیں، ہر چیز کا ثابت کرتے ہیں کہ تسبیح کرتی ہے، درخت بھی تسبیح کر رہے ہیں، اس کے پتے جو ہل رہے ہیں وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، واللہ علیم بما یفعلون، اور پروردگار اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ سب کو تسبیح معلوم، سب کو نماز معلوم، سب کو اللہ کا ذکر معلوم، سب کے دل کا چراغ جل رہا ہے، ایک انسان ہی ہے جس کا بجھ گیا۔ بجھتا رہے، پروردگار کسی کا محتاج نہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تو نہیں دیکھتا کہ پروردگار اکٹھا کرتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، یزجی ہانکتا ہے، چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر تالیف کرتا ہے ان کے درمیان، جوڑتا ہے بادل کے ٹکڑوں کو، ثم یجعلہ رکاما، پھر بنا دیتا ہے ان بادلوں کو رکامن ڈھیر، فطر الودق، تو دیکھتا ہے اے مخاطب الودق، موٹی موٹی بارش کو، یخرج من خلالہ، جو ان بادلوں کے بیچ میں سے نکلتی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ اتارتا ہے اوپر سے، من جبال، یعنی پہاڑوں سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، وہ اتارتا ہے اوپر سے، من جبال، یعنی پہاڑوں سے، من بیانیہ ہے، فیہا، وہ پہاڑ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ آسمانی فضا کے اندر ہوتے ہیں، آسمانی فضا میں پہاڑ ہوتے ہیں، وہاں سے کس کو اتارتا ہے؟ من بھردن، اولوں کو، فیصیب بہ من یشاء، وہ کالے بادل،
جو آسمان کی فضا میں گھنے ہوتے ہیں، ان کو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے تشبیہ دی، کس کے ساتھ؟ بولو، بادلوں کے ساتھ۔ 1400 سال پہلے۔ آج آپ دیکھیں گے بادلوں کے اندر جا کر بالکل ایسا لگتا ہے وہ پہاڑ بھی ہیں، ان میں دریا بھی بہہ رہے ہیں، ان کے اندر پانی کے بڑے بڑے بھنڈار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کے پہاڑ بناتا ہے اور ان پہاڑوں سے پھر پانی برساتا ہے، اولے برساتا ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر وہ اولے پہنچاتا ہے جس پر چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے جن سے چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ برسانا کسی اور پر چاہتا ہو اور لگ کسی اور کو جائیں، اس کو لگتے ہیں جس پر برسانا چاہتا ہے۔ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، متضاد چیزوں کو جمع کرتا ہے، ایک طرف نفع کو، ایک طرف نقصان کو۔ جب کالے بادل جمع ہوتے ہیں جن سے اولے برستے ہیں، یہ اولوں والے بادل کیسے ہوتے ہیں؟ ان میں چمک ہوتی ہے، ان میں گرج ہوتی ہے۔ یکاد سنا برقہ، قریب ہے کہ ان بادلوں کی بجلی، قریب ہے کہ ان بادلوں کی بجلی یذهب بالابصار، لے جائے نگاہوں کو، اچک لے نگاہوں کو۔ ایسی خطرناک ادھر بجلی چمکتی ہے، ادھر اولے پڑتے ہیں، کہیں بارش پڑتی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ ہے تمہارا مالک، پلٹتا رہتا ہے اللہ رات کو اور دن کو، کبھی رات کرتا ہے، کبھی دن کرتا ہے، کبھی رات کو گھٹاتا ہے، دن کو بڑھاتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں سبق حاصل کرنے کی باتیں ہیں، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے جو آنکھوں سے کام لیتے ہیں۔ واللہ خلق کل دابہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہر زندہ چیز کو، من ماء، پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطن، میں نے دابہ کا ترجمہ زندہ چیز کیا، چوپائے نہیں۔ فمنہم، تو ان میں سے، زندہ چیزوں میں سے کچھ ہیں، یمشی علی بطن، جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل۔ میں نے وہ علم آدم الاسماء کلہا وہاں بتایا تھا کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ ذوی العقول کی ضمیر غیر ذوی العقول کی طرف کیوں لوٹ رہی ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ عربی کا قاعدہ ہے، جہاں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں جمع ہوتے ہیں، وہاں کبھی غیر ذوی العقول کی ضمیر اور کبھی کبھی ذوی العقول کی بھی آتی ہے۔ یہاں دیکھیے نا، منہم، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ یہ غیر ذوی العقول ہیں کہ ذوی العقول؟ غیر ذوی العقول ہیں۔ کون ہیں؟ سانپ ہیں، بچھو ہیں، چھپکلیاں ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور کچھ وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یقیناً اللہ نے اتار دی ہیں واضح آیتیں، صاف صاف احکام۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ اور ان واضح آیتوں کے نازل کرنے کے بعد یہ فرمانا کہ اللہ صراط مستقیم کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، یعنی ان احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ لیکن کن لوگوں کو توفیق ہوتی ہے؟ یہ بھی بے توفیقوں کے مقابلے میں پہچانے جائیں گے۔ اللہ کے احکام نازل ہو گئے، بڑے لوگ تھے اب تک، کہتے تھے ہم بڑے پکے مسلمان، اور اپنی دینداری کا بھی ڈنکا بجاتے تھے، اور لوگوں کو بدھو بھی بناتے تھے کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ اب پردے کے احکام آئے تو پھر میدان میں پتہ چلے کتنا دیندار ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر، وبالرسول، اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کر لی، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد پھر جاتا ہے ایک فریق ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ نہیں ہیں ایمان لانے والے۔ سبحان اللہ، کہتے تھے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، بلکہ اطاعنا، ہم نے اطاعت کر لی ہے، لیکن جب یہ احکام آئے کہ پردہ کراؤ، اپنے ایمان کی پہچان بتاؤ، یتولا فریق منہم، ان میں سے ایک فریق پلٹ گیا، پشت موڑ دی اس طرف، وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے تھے ہی نہیں۔ اور پھر ان کے بھی دو طبقے ہوئے،
ایک طبقہ وہ جس نے اعلان کر دیا کہ ہم سے دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے اور ہم ایسے مسلمان نہیں بننا چاہتے ہیں کہ جس میں یہ احکام ہوں، ہم تو خالی نام کے مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑا غدار وہ طبقہ ہے کہ جو مانتا نہیں اور اوپر سے اللہ کے دین کو مروڑتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور دیکھیے اگر إِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ہو ان کے لیے حق، لگے ان کو کہ اسلامی عدالت سے ہمیں فائدہ ملے گا، اتفاق سے اگر ہم غیر ایمانی عدالت میں جائیں گے وہاں نقصان ہوگا اور ایمانی عدالت میں جائیں گے وہاں ہمیں فائدہ ہوگا، یأتوا الیہ مذعنین، آ جائیں گے وہ ان کی طرف، یا تو ایمان کی طرف، قرآن کی طرف، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا دین کی طرف، الیہ ہی کا مرجع، یأتوا الیہ، آ جائیں گے وہ اس کی طرف مذعنین، دوڑتے ہوئے، سرپٹ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اعلان کرتے ہوئے اسلام زندہ باد۔ افی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، ام ارتابوا، یا ان کو شک ہے، ام یخافون، یا ڈرتے ہیں یہ اس بات سے، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ ان پر ظلم کر دے گا اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا، کیا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں نہیں داخل ہوتے؟ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی ظالم ہیں، اللہ اور اس کے رسول نہیں ظالم، وہ نہیں ان پر ظلم کر سکتے، یہی ظالم ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ماننے والے کیسے ہوتے ہیں؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، دیکھیے نا بدکاری کے احکام، تہمت کے احکام پیچھے جو بیان کیے گئے، کوڑے مارو، بڑے سخت احکام ہیں، جن کے دلوں میں ایمان، جو بے ایمان ہوں گے اندر سے وہ کھسکیں گے ان قوانین پر عمل کرنے سے، اور تو جن کے دلوں میں ایمان ہوگا وہ کیسے ہوں گے؟ انما كان قول المؤمنین، بے شک ایمان والوں کا تو یہ کہنا ہوتا ہے، اذا دعوا الى الله ورسوله، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، کون سا؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اس کے حبیب کی بات مانتا ہے، وَيَخْشَى اللَّهَ، اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِهِ، اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو بس یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بس یہی لوگ کامیاب ہونے والے کا مطلب ان کے سوا جو ہیں وہ سب کے سب نامراد اور ناکام ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے جو نامراد ہوتے ہیں، برباد ہونے والے؟ وہ قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اللہ کے دین کو مانتے ہیں، ہم تو عمل کرنے کے لیے بےتاب ہیں، بس کوئی حکم دیجئے، اور جب حکم آتا ہے پھر ایں کر کے کھسکتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، بس مطلب یہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یوں کہنا چاہتا ہے، پھر وہ یعنی کر کے کھسکاتے ہیں۔ ہائے ہائے، اقسموا باللہ، قسمیں کھاتے ہیں وہ اللہ کی، قسمن مفعول مطلق تھا، اب مفعول مطلق خلاف لفظ آ گیا یہاں پر، جہد ایمانہم، یہ مفعول مطلق ہے لیکن علی غیر لفظ ہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جہد معنی میں قسم کے ہیں، یا کہیے کہ قسمن جہد ایمانہم یوں ہے، انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنے قسموں کو پکا کر کر کے، کیا قسم کھائی؟ لئن امرتہم، اگر آپ ان کو حکم دیں گے، لیخرجن، وہ ضرور بضرور نکل پڑیں گے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے جان و مال کی قربانیاں دینے کے لیے۔ قسمیں کھاتے ہیں، حکم تو دیجئے جناب، فتویٰ تو آئے کہیں سے، پھر دیکھو، قل لا تقسموا، فرما دیجئے مت قسمیں کھاؤ، فتویٰ وہی مانگتے ہیں جو ماننا نہیں چاہتے۔ طاعۃ معروفۃ، فرما برداری تو پہچانی ہوئی ہے، طاعۃ معروفۃ، فرما برداری تو پہچانی ہوئی ہے، آدھا جملہ ہے، پورا جملہ اس میں کیا ہے؟ لکم طاعۃ معروفۃ، تمہارے لیے فرما برداری تو معلوم ہے، یا فرما برداری کے طریقے تو معلوم ہیں، پردے کے احکام پر عمل کرو، بدکاری کے احکام پر عمل کرو،
حکومت کے احکام پر عمل کرو، دین کو مان کر کے دکھاؤ، قسمیں کھانے سے کیا فائدہ ہے؟ بالکل جناب، ہم تو دین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، دین کے لیے تو ہمارا گردن مٹھی چھری سے کاٹو اور کاٹ کر دکھواؤ نا نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ان کو، پردے کے احکام کو کس طرح مروڑتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم تو جان لڑانے کے لیے تیار ہیں، قسمیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے، چھپ نہیں سکتے ہو اس سے، کیوں یہ باتیں بناتے ہو؟ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑیں گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، فَإِن تَوَلَّوْا، غلط ہو گیا تھا، تَوَلَّوْا تَتَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑیں گے، حاضر کے ساتھ ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے وہ ہے ما حُمِّلَ، جو آپ کے ذمے لگایا گیا ہے، آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تمہارے ذمے لگایا گیا ہے، ما حُمِّلْتُمْ، جو تم پر لادا گیا ہے، جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے فائدہ تمہارا یہ، تم ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر نہیں مگر کھول کھول کر کے پہنچا دینا، صاف صاف پہنچا دینا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے الذین آمنوا منکم، ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، یہ سارے کام جو پیچھے بتائے گئے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، وہ ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا، فی الارض، زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اس نے خلیفہ بنایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ سب سے پہلے خلیفہ کون بنے تھے؟ آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد ہر دور کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ جانشین بناتا رہا، خلیفہ بناتا رہا۔ لیکن بادشاہ تو بڑے بنتے ہیں دنیا میں، کیا یہ سارے خلیفے ہیں؟ نا، خلیفے یہ ہیں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ مضبوط کر دے گا ان کے لیے ان کے اس دین کو، ارتضیٰ لہم، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کے ڈر کے بعد امن کو، ڈر کے بجائے امن لائے گا۔ مگر خلیفہ کام کیا کرے گا؟ کس کو کہتے ہیں خلیفہ؟ سنو، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ ہے خلیفوں کا کام۔ پہلا نمبر، یعبدوننی، میری ہی عبادت کرتے ہیں، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ معلوم ہوا کہ شرک وہ کرنے والا کبھی خلیفہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ یعبدوننی، میری ہی عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ جو ہیں نافرمانی کرنے والے۔ خلاصہ، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے زمین کی خلافت عطا کرے گا، مگر ان کو عطا کرے گا جن کے عقائد درست ہوں۔ تو عقائد درست ہو گئے، کام چل گیا؟ نہ، ابھی اور کام ہے، جن کے اعمال بھی درست ہوں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، اعمال بھی درست ہوں، دونوں باتیں ہوں۔ مگر دنیا میں تو نافرمان بھی بڑے بڑے بادشاہ بنتے ہیں، فرمایا وہ 4 دن بادشاہ بنتے ہیں پھر جہنم میں جاتے ہیں۔ کیا ویسے بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ لا تحسبن الذین کفروا، پیارے مت گمان کیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض، کہ وہ زمین کو میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں، اللہ کے قابو سے باہر نکل جائیں گے، اس کی پکڑ سے باہر نکل جائیں گے، ہو نہیں سکتا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ، یا بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وعدہ تھا خلافت ملے گی، کوئی کہے کہ کیسے ملے گی خلافت؟
بڑے طاقتور قسم کے لوگ موجود ہیں. معجزین فی الارض، مت گمان کیجئے ان کو اللہ کو عاجز کرنے والا. جب اللہ چاہے گا تو ان کو ہٹائے گا اور تم کو لائے گا، مگر تم ان شرائط پر پورے اترو. اور یہاں ہٹانے پر بات ختم نہیں ہوگی. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ. یہ تب فرمایا جب بنو مستلق کا غزوہ پیش آ چکا ہے، سن 6 ہجری ہے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، ابھی قبائل عرب فتح نہیں ہوئے، ابھی دائیں بائیں کے علاقے فتح نہیں ہوئے. اس وقت نے فرمایا تھا وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. پھر اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، صحابہ کرام کو عطا فرمائی، ایک عرصہ دراز تک رہی، لیکن جب ہم نے نافرمانیاں کی پھر ہم کو ہٹا دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. سبحان اللہ. قرآن پاک کا وہ انداز کہ وہ قوانین کو تھیلا بھر کے نہیں دیتا ہے، لسٹ نہیں دیتا ہے قوانین کی. کیا کرتا ہے؟ پہلے تھوڑے سے قوانین سناتا ہے، پھر ماننے کے لیے ذہن بناتا ہے. کبھی جنت کی ترغیب، کبھی جہنم کا ڈر، اللہ کا خوف. جب ذہن بن جاتا ہے ماننے کا تو پھر تھوڑے اور سناتا ہے. ہم وراثت کے احکام میں پڑھ چکے کہ وراثت کے آدھے مسائل بیان کیے، پھر پوری صورت گزر گئی، اس کے بعد جو باقی بچ گئے پھر بیان فرمائے. یہاں پر بھی پردے کے احکام بیان فرمائے، بے حیائی سے بچنے کے احکام بیان فرمائے. اس کے بعد یہ ترغیبی آیا 3 رکوع اللہ نور السماوات والارض سے، 2 رکوع میں اللہ کی صفتیں بیان فرمائیں، اور تیسرے رکوع کے اندر ہیں فراڈیوں اور سچے ایمان والوں کا فرق بیان فرمایا. دونوں کی پہچانیں بھی بیان فرمائیں، ان کی یہ پہچان ان کی یہ پہچان. اب جو کچھ باقی احکام رہ گئے تھے وہ سنیے. یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت لے کر آئیں تم سے، الذین ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ، تمہارے غلام باندی، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بھی اجازت لے کر آئیں جو ابھی نہیں پہنچے ہیں بلوغ کو، منکم، تم میں سے، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، چھوٹے بچے ہیں، گھر کے بچے، اپنے بچے، وہ اجازت لے کر آئیں. 3 مرات، 3 مرتبہ ہیں. 3 مرتبہ سے مراد 3 وقتوں میں، 3 وقتوں میں اجازت لے کر آئیں. من قبل صلاۃ الفجر، نمبر 1 فجر کی نماز سے پہلے. نماز سے پہلے اگر کوئی کام پیش آئے اور بچہ دوڑتا ہوا ماں باپ کے کمرے میں آئے تو اس کو یہ سکھایا جائے کہ وہ اجازت لے کر آئے. اس سے ایک اور بھی تو ترغیب ملی نا کہ ماں باپ کا کمرہ الگ ہو اور بچوں کا کمرہ الگ ہو. بچے جب دودھ چھوڑ دیا، تھوڑے بڑے ہو گئے، کچھ شعور کو پہنچ گئے، ان کا کمرہ الگ ہو، ماں باپ کا کمرہ الگ ہو. یہاں تک کہ بیٹے کو باپ کے ساتھ نہیں اور بیٹی کو ماں کے ساتھ بھی نہیں، الگ ہوں. اسی میں شرم و حیا ہے، ورنہ جو بیچ میں احساس حیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جہاں ایک ہی بانڈی ہو، سبحان اللہ، پھر وہاں کون سی اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے 1. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جس وقت میں اتارتے ہو تم اپنے کپڑوں کو، من الظہیرہ، دوپہر کے وقت میں. ظہیرہ دوپہر کے وقت میں جب کپڑے اتار کر آدمی آرام کرتا ہے اس وقت میں اجازت لے کر آئیں. معلوم ہوا صدیوں پرانی یہی تہذیب تھی کہ صبح کام کرتے تھے اور دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرتے تھے. مگر یہ غلامانہ ایک ذہن ملازمت کا آیا، بیچارے صبح کو پیٹی کستے ہیں اور پھر ان کی 4 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو نہ قیلولہ نہ ظہیرہ، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئی ظہیرہ کہاں گیا قیلولہ. ساری دنیا میں یہی مزاج ہے. بلکہ آپ گرم علاقوں کے شہروں میں جائیں گے، دوپہر کو ایسا لگتا ہے جیسے پورا شہر ہے ہی نہیں، سویا ہوا ہے سارا شہر، جیسے لگتا ہے رات ہو گئی ہے، بالکل خاموشی، سب قیلولہ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. اس وقت میں بھی چھوٹے بچے اجازت لے کر آئیں. یہ بڑوں نے ان کو سمجھانا ہے. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی. حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس موقع پر بحث فرمائی کہ یہ سونے کا وقت نماز ظہر سے پہلے ہونا چاہیے یا بعد میں ہونا چاہیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مان گئے کہ سونے کا وقت نماز سے پہلے ہونا چاہیے. تو پھر ہمارا موقف ثابت ہو گیا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. جب ظہر ٹھنڈی ہوگی تبھی تو پہلے سوئیں گے.
اور اگر 12 بجے کے فوراً بعد زور ہو رہی ہے تو سوئیں گے کب؟ اور لیکن انہوں نے بیان کیا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھ کر کے قیلولہ کرنا اور پڑھ کر کھانا کھانا پھر آرام کرنا یہ سنت ہے، اور یہ ویسے حدیث سے ثابت ہیں، وہ اگر وہ نہ بھی کہتے تب بھی ثابت تھا۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جانا مقصود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد گپیں لگانے سے سختی سے منع فرمایا کہ یہ جو عشاء کی نماز کی بعد کی گپیں ہیں یہی فجر کی نماز کو کھاتی ہیں۔ آج لوگوں سے پوچھو کب سوتے ہیں، بالکل الو والا مزاج ہو گیا ہے۔ الو کیا کرتا ہے؟ رات کو جاگتا ہے، دن میں سوتا ہے۔ یہ رات کو کہتے ہیں کہ 12 بجے تک نیند کہاں آتی ہے، 12 بجے تک شور ہنگامہ ہوتا ہے شہروں میں، بلکہ 2 بجے تک جی مشکل سے 2 بجے نیند آتی ہے، تو پھر فجر کی نماز بابو جی کہاں پڑھیں گے؟ کہتے ہیں نہیں جی پھر تو 10 بجے جاگتے ہیں۔ یہ سب جگہ مصیبت آئی ہے۔ ہمارے پڑوس میں ہمارے علاقے کے لوگ جاتے ہیں، ہم چونکہ گاؤں کے ہیں نا، تو ادھر جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ شہروں میں بس گئے ہیں، ان کو سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں رات کو دن بنایا، دن کو رات بنایا، وہ الو ہو گئے، بالکل ہی الٹا کر دیا ہے۔ جی شہر والے ایسے ہی کرتے ہیں۔ ثلاث عورات لکم، 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے، لیس علیکم ولا علیہم جناح، نہیں ہے تم پر اور نہیں ہے ان کے اوپر کوئی گناہ، بعدہن، اس کے بعد، طوافون علیکم، تم چکر کاٹنے والے ہو ایک دوسرے پر، بعضکم علی بعض، یعنی تم میں سے بعض کے اوپر چکر کاٹتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ اگر اس طرح اجازت لے کر بچے آئیں گے تو گیند کھیلتے ہوئے وہ تو ایک ہی گھنٹے میں کوئی 100 مرتبہ اجازت مانگیں گے تو ماں باپ اجازت دیتے بھی تھک جائیں گے۔ لیکن ان 3 وقتوں میں ان کو کوئی اجازت لے کر آئیں، اگر بغیر اجازت کے آئیں گے تو بے حیا ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ماں کو یا باپ کو ایسی حالت میں دیکھ لیں جس میں دیکھنا ان کو پسند نہ ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے اس لیے بیان کرتا ہے، حکمت والا ہے۔ 3 مقام پر یہاں پہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے اس لیے بیان کر رہا ہے، پھر آگے علیم حکیم، اللہ جانتا ہے اس لیے بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد سمیع علیم، سننے والا ہے، جانتا ہے علم والا ہے، اس لیے بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے الحلم، بالغ ہونے کی عمر کو، حلم خواب کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہونے کی عمر کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آئیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اجازت مانگتے تھے وہ جو ان سے پہلے تھے، جس طرح کے بڑے اجازت مانگتے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے گھر کے اندر بڑوں کو بھی اجازت دے کر کے آنا چاہیے۔ البتہ حکم میں تھوڑا فرق ہے، دوسرے کے گھر میں جائیں گے تو واجبی طور پر، اور منع کر دیا تو واپس پلٹنا ہے، اور اپنے گھر میں اجازت کا مطلب اطلاع دے کر آئیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طریقے سے اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام کو۔ اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے، اس کی جو بات ہے وہ مبنی بر حکمت ہے، اسی میں اپنا فائدہ سمجھو، اس کے پاس علم ہے، اس نے وہ بیان کیا ہے، تم جاہل ہو، تمہیں کیا معلوم ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، کیا ایک بات کو کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ والقواعد، اور بیٹھ جانے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے بیٹھ جانے والیاں، کہاں بیٹھ گئی ہے؟ اللاتي لا يرجون نکاحا، جو نکاح کرنے کی امید نہیں رکھتی ہیں۔ بیٹھ جانے والی عورتیں جو نکاح کرنے کی امید نہیں رکھتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ خاتون میں ایک عرصہ دراز، ایک لمبے عرصے تک نکاح کی امید باقی رہتی ہے، البتہ زندگی کا ایک سٹیج آتا ہے جہاں وہ بیٹھ جاتی ہے، اب ہمت نہیں ہوتی ہے اس کو نکاح کرنے کی، بوڑھی ہو گئی ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، تو کوئی نہیں ان کے اوپر، کوئی حرج نہیں ان پر، کوئی گناہ نہیں ان پر، أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ وہ رکھ دیں اپنے کپڑوں کو۔ اور جو کہتے تھے کہ فیس کور کرنا اسلام میں ہے ہی نہیں، ان کو پوچھو جوان نے فیس کور کرنا نہیں تھا، کپڑے لگانے تھے، اب بڈھی کو کہا کہ کوئی حرج نہیں کپڑے رکھ دے تو پھر سارے اتار کے گھر میں رکھ دے، چلی جائے باہر۔ اے بے شرمو، فیس کور کرنا تھا، اب کہا گیا کہ بڈھی کو فیس کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کیا مطلب کریں گے؟ والقوا لیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑوں کو رکھ دیں، یعنی برقعے کو رکھ دیں، بڑی چادر کو رکھ دیں، اندر کے جو کپڑے وہ تو رہیں گے، اگر وہ بھی اتار دے گی کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر متبرجات بزینہ، مگر اس کے لیے بھی شرط ہے کہ کپڑے اتار کر کے بڈھی
جوانی کی بہاریں دیکھنے نہ جائے باہر، لوگوں کو نہ دکھائے کہ جوانی کیسی تھی، غیر متبرجات، اس حال میں کہ وہ ظاہر نہ کرنے والی ہوں زینت کو۔ بھائی ظاہر کرنے کا یہی مطلب ہو گیا نا کہ چہرہ کھول کر اس لیے جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جوانی کیسی گزری، نہ۔ اگر ضرورت کے طور پر زائد کپڑے اتار کر رکھ دیے، برقع وغیرہ، بڑی چادر، تو کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور وہ پاک دامنی اختیار کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر پھر بھی برقع اوڑھیں، پھر بھی چادر رکھیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ جہاں جہاں شریفانہ ماحول ہے وہاں کوئی بوڑھی بڑھاپے کی وجہ سے چادر اتارتی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سن رہا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم۔ ایک اور مسئلہ جو مسئلہ استیزان سے پیدا ہو گیا، اجازت لے کر کے آؤ، تو اس سے ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ کوئی آدمی اپنے رشتہ دار کے گھر میں جائے اور رشتہ دار وہاں موجود نہ ہو تو کھانے پینے کی چیزوں میں سے کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا ہے؟ کھانے پینے کی چیز ہے، اور وہ کھانے کی چیز جس کے کھانے سے رشتہ دار خوش ہوں گے، ناراض نہیں ہوں گے، کیا وہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا ہے؟ حقوق بیان ہوئے، ڈر گئے لوگ کہ اب ایک ایک چیز میں احتیاط کرنا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، ان اندھے پر کوئی حرج نہیں، لیس علی الاعمى حرج، اندھا پہلے ہے نا، اندھے پر کوئی حرج نہیں، ولا علی الاعرج حرج، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، بیمار پر کوئی حرج نہیں۔ کس بات میں؟ وہ آگے آ رہی ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ کھاؤ تم اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا کھاؤ تم اپنے باپ دادا کے گھر سے، یا کھاؤ تم اپنے ماں کے گھر سے، یا کھاؤ تم اپنے بھائیوں کے گھر سے۔ لنگڑے پر، اندھے پر اور مریض پر ان گھروں میں کھانے میں حرج کیوں نہیں؟ اس کا کیا مسئلہ تھا؟ فرمایا کہ کچھ لوگ ڈرتے تھے کہ ہمارے لنگڑے پن کی وجہ سے، اندھے پن کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کسی کو گھن نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ کھا جائیں اور دوسرا کوئی کم کھائے اور اس کے حق تلفی ہو جائے۔ یہ ڈرنے کی انتہا تھی۔ فرمایا نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ولا علی انفسکم، اور تم پر خود بھی کوئی حرج نہیں، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا ماؤں کے گھروں سے، ماں وغیرہ، نانی دادی، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنے بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے خالاؤں ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ اور بطور خاص یہ بات پیش آتی تھی جب دوسرے حضرات جہاد پر جاتے تھے اور کچھ لوگ گھر رہ جاتے تھے اور ان کو چابیاں دے کر چلے جاتے تھے، اور خاص طور سے گھروں میں کون رہتے تھے؟ اندھے رہتے تھے، لنگڑے رہتے تھے، بیمار رہتے تھے، اور پھر یہ ان گھروں میں کوئی پکی ہوئی چیز موجود تھی مگر کھانے سے ڈرتے تھے، تو ان کو اجازت مل گئی کہ کھا سکتے ہیں۔ تم خود کھانا چاہو تب بھی کھا سکتے ہو۔ جن گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، گھر والوں نے تم کو مالک بنا دیا ہے کہ بھئی جب تک ہم واپس آتے گھر تمہارے قبضے میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے چھوٹی موٹی پکی ہوئی چیز کھانے میں وہ کوئی برا نہیں محسوس کرتے۔ او صدیقکم، یا تمہارے دوست کے گھر سے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اور اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کھانا کھاؤ جمیعا، سارے کے سارے، او اشتاتا، یا جدا جدا کھانا کھاؤ۔ دسترخوان ایک لگے اور پھر سارے مل کر ایک ہی پلیٹ میں کھائیں، لا باسا، کوئی حرج نہیں۔ دسترخوان ایک لگے اور پلیٹیں الگ الگ لگ جائیں اور اس میں کھائیں، کوئی حرج نہیں۔ مطلب جموں والے یہ نہ کہیں کشمیریوں کا کیا طریقہ ہے تمہارا، یہ کوئی اسلام ہے تمہارا؟ ایک ہی پلیٹ میں، ایک ترامی میں سارے گھس کے۔ اور کشمیری جموں والوں کو بھی نہ کہیں کہ یہ ڈوگرے پتہ نہیں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں کہ ایک پلیٹ لے کر کے الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نہ، دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، دونوں ٹھیک کھا رہے ہیں۔
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جو چیزیں یاد رکھنے کی وہ یہ ہیں کہ جب تم داخل ہو جاؤ گھروں میں تو سلام کرو تم اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر سلام کرو، اپنے آپ پر سلام کرو۔ گھر والوں کو سلام کرنا گویا اپنے آپ کو سلام کرنا ہے، اور اگر گھر میں کوئی نہ بھی ملے تب بھی سلام کرو تو اپنے لیے سلامتی ہوگی۔ تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ایک دعا ہے۔ تحیۃ سلاما تحیۃ، سلام کرو، یہ سلام ایک دعا ہے اللہ کی طرف سے، مبارکتاً برکت والی ہے، طیبتاً پاکیزہ ہے۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے جاؤ، ان دعاؤں سے پاکیزگی آئے گی، ان دعاؤں سے گھروں کے اندر برکت آئے گی، ان دعاؤں سے اللہ کا کرم نصیب ہوگا۔ سلام کر کے جاؤ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ ایک دو مسائل اور رہ گئے اجازت کے، وہ کون سے مسئلے رہ گئے ہیں کہ کہیں اجتماع ہو اور سب مشورے کے لیے بیٹھیں اور کچھ لوگ مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں لیکن خدمت تقسیم ہو تو کچھ کھسکی جائیں، لیکن یہ بات آج کی نہیں، یہ بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی، لیکن ادب کا تقاضا آج بھی وہی ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور ان کے ایمان کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں اللہ کے حبیب کے ساتھ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی ایسے کام پر جس کے لیے جو کام اکٹھے ہونے والا ہے، جمع کرنے والا ہے، یعنی جس کام کی وجہ سے لوگ جمع ہوئے، جس کام نے لوگوں کو جمع کیا، لم يذهبوا، تو وہ نہیں جاتے ہیں، حتى يستاذنوه، یہاں تک کہ وہ ان سے اجازت لے لیتے ہیں۔ ان الذين يستاذنونك، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ اصل میں ایک مسئلہ تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی، کسی کو آدمی کی مجبوری ہے اٹھنے کی، وہ اجازت مانگے، لیکن اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے اور یہ یہاں سے جا رہا ہے، ایمان باقی رہے گا؟ فرمایا جو اجازت لے کر جا رہا ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یہ اجازت لینا ہی ایمان کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت مانگی جائے تو کیا حضور اجازت دینے کے لیے مجبور ہیں؟ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، تو جب وہ اجازت مانگے آپ سے اپنے کسی کام کے لیے، فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ اجازت دے دیں جس کے لیے چاہیں۔ اگر اللہ کے حبیب اجازت دیں گے تو تب جانا جائز ہے، اگر اجازت نہ دیں تو کوئی مرے کوئی جیے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ کے حبیب اجازت دینے کے لیے مجبور نہیں۔ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ، آپ اجازت دیں جس کے لیے چاہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے حبیب موجود اور یہ اجازت لے کر کے جا رہے ہیں، ظاہری طور پر تو یہ اعراض نظر آ رہا ہے نا، اس لیے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ان کی یہ مجبوری ہے، اس لیے ان کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ایمان والوں کے بیچ میں؟ لا تجعلوا دعاء الرسول، اے مسلمانوں مت بناؤ دعاء الرسول، رسول کے بلانے کو، اللہ کے حبیب بلائیں تو مت بناؤ ان کے بلانے کو، بینکم آپس میں، کدعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ تم میں سے بعض کا بعض کو بلانا۔ جس طرح بعض نے بعض کو بلایا تو آدمی سوچتا ہے ٹھیک ہے بھی جب فرصت ہوگی چلا جاؤں گا، لیکن جب اللہ کے رسول بلائیں تو اس کو ایسا مت بناؤ۔ میں نے وہ سورہ انفال میں بتایا تھا کہ آپ نے کسی صحابی کو بلایا، وہ تھوڑی دیر میں آئے، فرمایا دیر کیوں کی؟ عرض کیا کہ نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا اللہ نے نہیں تم سے کہا آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً لبیک کہو، تو تم نے نماز توڑی کیوں نہیں؟ نماز توڑ کر کے اللہ کے حبیب کی بات سننا اور دوڑ کر جانا ضروری ہے، ایک معنی اس کا۔ دوسرا معنی لا تجعلوا دعاء الرسول، مت بناؤ دعاء الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا، حضور کو بلاؤ تم جیسا کہ تم بلاتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو، اور آپس میں ایک دوسرے کو کیسے بلاتے ہیں؟ او عبد الوحید
ایسے ہی تو بلاتے ہیں، میرے نبی کو اس طرح آپس میں مت بلاؤ، کوئی یا محمد کہہ کر ان کو مت پکارے۔ اور چنانچہ صحابہ کی تاریخ میں کسی نے آپ کو یا محمد کہا ہو ایسا ملتا نہیں ہے۔ کون کہتے تھے یا محمد آپ کو؟ منافق کہتے تھے، یہودی کہتے تھے، عرب کے کافر آپ کا نام لیتے تھے اور کہتے تھے یا محمد۔ مگر ان پاگلوں سے بھی تو پوچھو نا کہ جو کاغذ کے اس کونے پر لکھتے ہیں یا اللہ، اس کونے پر لکھتے ہیں یا محمد۔ ارے تم کیا ذلیل ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے رسول کو اس طرح بلانے سے منع نہیں کیا ہے؟ یا محمد کسی یہودی نہیں کہا ہوگا، ایمان والے نے کبھی نہیں۔ اللہ نے نہیں کہا یا محمد، کہیں کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یہی تو کہا نا۔ جس طرح باقی نبیوں کو بلایا اس طرح کہیں اپنے حبیب کو بلایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہا نا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، نام لیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نام لیا جا رہا نا سب کا، لیکن حضور کا کہیں نام لیا اللہ نے؟ بلایا نہیں نام لے کر کے، اور یہ بے ایمان بلا رہا ہے اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے۔ جی ہاں، یہی ہیں جن کو شیطان نے گمراہ کیا، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے نا وہ پھر کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ میں ہی ہدایت پر ہوں۔ رہی بات یہ کہ پھر کیسے بلائیں، صحابہ کیسے بلاتے تھے؟ صحابہ بلاتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا بھی مسئلہ میں پیچھے بتا چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بلا کر کوئی بات کہنی ہے تو سبحان اللہ، اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہے، یا رسول اللہ کے معنی اے اللہ کے رسول، اگر کوئی بات کہنی ہے تو ضرور آپ کہیں یا رسول اللہ۔ لیکن اگر کوئی بات نہیں کہنی اور ایسے ہی کہتے جا رہے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، او اللہ کے رسول، او اللہ کے رسول، کہنا کیا ہے ابھی تجھے؟ کہتا کہنا شنا کچھ نہیں ہے، ایسے ہی کر رہا ہوں بکواس۔ کیا اس سے بڑی کوئی گستاخی ہوگی کہ کہنا کچھ نہیں؟ اپنے باپ کو بھی آدمی اگر 2-3 مرتبہ بلائے تو پھر وہ غصہ ہو جاتا ہے، بھئی کچھ کہتا تو کچھ ہے ہی نہیں، اور یا رسول نام لیے جا رہا ہے۔ آپ اپنے ساتھی کوئی بلائیں او شبیر، او شبیر، جب 2-3 مرتبہ بلائیں وہ کہے بھئی عقل ہے تجھے، پاگل ہے، کہتا کچھ ہے ہی نہیں اور بلائے جا رہا ہے۔ ہاں آپ اللہ کے حبیب کی قبر پر کھڑے ہوں تو آپ جا کر کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب کو کہے الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، حق علیہ، صحیح ہے، بالکل درست ہے، اس میں کیا دو رائے ہیں؟ مگر کہتے کچھ ہے ہی نہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ بس پاگلوں کی ٹیم تیار ہو گئی ہے، اگر کوئی سمجھائے تو کہیں گے ہو یہ تو گستاخ ہے۔ بھئی یہ گستاخ ہے کہ تو گستاخ ہے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا وہ سمجھانے کا انداز میں نے آپ کو بتایا گا، وہ یاد رکھنا کیا انداز تھا ویسے شاہ صاحب کے سمجھانے کا بھی۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مت بناؤ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ نعرہ صحابہ کے زمانہ میں ایک ہی نعرہ تھا، باقی جتنے نعرے آئے وہ سب بعد میں لگے، اور جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ دین نہیں ہوگا، وہ سب بے دینی ہوگی۔ صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ بولو نا، اللہ اکبر، بس ایک ہی نعرہ تھا، وادیاں گونج گئی اللہ اکبر۔ اس کے بعد نعرہ قادری ہیں اور نعرہ پنچن پاک ہیں، اور وہ بیچاروں کو نکلتا بھی نہیں نعرہ، کیا کہتے ہیں کہ 4 نعرے پتہ نہیں کیا حیدری تو پنجواں نعرہ پنچن پاک، وہ شیعہ حضرات لگاتے نا، یہ سب بعد کی پکارے ہیں، بعد میں یہ نعرے لگے ہیں۔ میں نے آپ کو آج بھی سمجھایا، وہ ایک بزرگ کہہ رہے تھے شیعہ عالم سے، انہوں نے کہا آپ بتاؤ جو ہم اذان دیتے ہیں حضرت علی یہ اذان دیتے تھے یا وہ اذان دیتے تھے جو تم دیتے ہو؟ وصیت رسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، یہ تم جو اذان دیتے ہو کیا حضرت علی کے زمانے میں یہی اذان دی جاتی تھی؟ وہ مجبور ہوا یہ کہنے کے لیے کہ یہ اذان نہیں دی جاتی تھی، اذان یہ دی جاتی تھی جو تم دیتے ہو۔ ارے جو ہم دیتے ہیں وہ دی جاتی تھی تو تم ایسی کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم نے نئی چیز کیوں گھڑی ہے اپنی طرف سے گھڑ کر کے؟ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، قد یعلم یقیناً اللہ جانتا ہے الذین ان لوگوں کو یتسللون جو کھسکتے ہیں منکم تم میں سے لواذا آڑ لے کر کے، اجازت نہیں مانگتے، چھٹی نہیں مانگتے، دیکھتے ہیں کہ مجلس کافی ہے
آگے لوگ بیٹھے پیچھے سے کھسک جاتے تھے منافق. فرمایا اللہ سے چھپ نہیں سکتے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی. أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کہ پہنچے ان کو کوئی آزمائش، او يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یا پہنچے ان کو کوئی دردناک عذاب. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سنو جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ اللہ جانتا ہے اس حالت کو جس پر تم ہو، تقوی پر ہو، پرہیزگاری پر ہو، احکام پورے کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو. اللہ سے چھپ نہیں سکتے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کے سامنے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا تو اللہ بتا دے گا وہ کام جو وہ کرتے تھے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.